کا سر ہے چلے آئے ہیں، اس نظر 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 کا سر ہے چلے آئے ہیں۔ آپ زندہ ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، ٹیلی فون کر کے بلاتے ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو کہنا واللہ اعلم۔ کسی کو بلاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں یا خط کرتے ہیں یا کچھ طریقہ کر، اگر دور ہے آقا جی کو یا آقا جی کے کرم سے کے غلاموں کو کسی کو بلا، اس طرف ایسے کیا خود ہی آ جائے۔ ان کے غلام اگر ایسے چاہیں تو آقا جی تو بہت بڑی بات ہے، اس نظر کا اثر ہے چلا۔ اور کہہ دیں واللہ عالم، علم کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر تو آقا جی کو حیات النبی نہیں مانتے، کہتے چلے گئے تھے، وہ چلے جاتے تھے، زمین آسمان یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، خدا نے ان کے وسیلے سے کام کیا، ہر چیز کو وسیلے سے چلایا۔ خدا تم کو شفا دی وسیلے سے دیا، تم کو مال دیا وسیلے سے دیا، تم سے مصیبت ٹلی وسیلے ٹالا، خدا نے کہ وسیلے سبب بنایا۔ ہر خیر کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ، ہر مصیبت سے چھڑانے والے تم کو گارنٹی سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر یہ فیض کھل جائے، یہ پھر بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑی آسانی سے، زوال جواب الجھن نہیں ہوتی، تو اندازے کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی نظر کا اثر ہے، چل آئے حیات النبی اور حقیقت ہے۔ کرم کی نظر کرتے ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خدا کر یہ نظر اور زیادہ ہو انشاءاللہ۔ اس نظر کا سر ہے چلے آئے ہیں، اس نظر کا سر ہے چلے اب ہم آئے کیا سوچتے تھے نظر کہاں تک دیکھتی ہے؟ آپ کا ایک غلام صحابی 7 زمین آسمانوں تک دیکھتا تھا، صحیح حدیث میں آقا جی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں حضرت جنت والوں کو بھی دیکھتا ہوں، دوزخ والوں، یہ مسافے 7-7 ہزار سال کے ہیں۔ غلام کی نظر وہاں تک جاتی تو آقا کی نظر کہاں تک جاتی؟ حضرت عمر کی آواز عراق سے جا رہی تھی، کوئی ٹیلی ویژن یا کوئی یہ آلے لگے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے اور آپ بول رہے تھے، تو آقا سے بات کرتے ہیں ان کی آواز کہاں تک جاتی ہے؟ جن کو کسی کو قریب لانا چاہتے تو تمہارے لیے ریل چاہیے، ہوائی جہاز چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وسائل چاہیے۔ آقا جس کو چاہتے ساری چیزیں ختم ہو، 1 سیکنڈ میں سامنے بیٹھا ہوتا۔ اس کا ثبوت قرآن حدیث سے مل سکتا ہے، لیکن فیض کی صورت میں۔ یہ فیض بہت مہنگی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ عام فیض سب کو ہے، یہ خاص فیض ہے جس کا تعلق خدا رسول سے کچھ ہو گیا۔ اس لیے کسی سے بہت بات کم کرتے ہیں، کوئی ڈر نہ جائے، جو ڈر جاتے ہیں لوگ، پھر ان کو یقین آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یا پتہ چاہے جب کر لیتا ہے۔ ایسی طریقت میں کسی کا تعلق تھا اور فیض تھا اس کو، آقا جی کے طفیل تو ہو گیا ہوگا، نیت اچھی ہوگی، ورنہ اعمال تو آقا سے تعلق نہیں پیدا کر سکتے، بہت ان کی ذات بعید ورا القیاس ہے۔ تو اس کو کچھ اس نے سیدھا کرنا تھا کہ یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن سیدھا آدمی سے جب کسی میں کوئی طاقت، کوئی روب یا کوئی تصرف دیکھتے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اس کے خدا کے درمیان میں تھا باتیں خلوت میں، کہا ایسے تم نے نہیں کیا تھا، پھر تم ادھر کھڑے نہیں تھے، پھر فلانی بات کانپنے لگ گیا، ایسی بات نہیں، بتانا نہیں کسی کو، جاؤ
پھر بڑی بات مانتا تھا کانپتا تھا، کیونکہ دیکھتا تھا کہ کوئی تھا ہی نہیں، میں کہتا یہ تو سب صحیح ہے. تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سائنس ٹیلی ویژن کے پیچھے لگے ہوں، ٹیکنالوجی کے پیچھے، ادھر ساری ٹیکنالوجیاں دنگ ہیں. غلاموں کو ایسے آقا حضرت عمر غلام تھے نا، کہاں بات کر رہے تھے. اس کو کیا ضرورت تھی اس شیخ کو، لیکن اصلاح کرنی، اس کو اکیلا بلایا، بولا ایسے تھا نہیں تھا، بولا جی بس سن لو گیا، سمجھ گیا کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جتنا فائدہ اٹھاؤ اس سے. اس کی رسائی ہے، یہ رسائی والا، یہ رسائی والا ہے. اس کی نظر آتا ہے زبان خدا کی زبان ہے، اس کی نظر خدا کی نظر ہے. جب خدا والی نظر کرتا ہے تو پتہ چلا دیتا ہے. جب دوسری نظر میں بیٹھا ہوتا ہے تو ڈھونڈتا میری گھڑی کدھر ہے، میرا یہ کدھر ہے، میرا بھائی دیکھنا فلانی چیز کدھر ہے. اس کو یہ حیرانی ہو رہی تھی. اس نے فرق دیکھ کے جب اپنی نظر سے رہتا ہے تو اور رہتا ہے، جب اس نظر سے دیکھتا ہے تو پھر تو اس کو زمین کی تہوں تک نظر آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں. تو یہ چشم پوشی کرتا ہے، ایسے کر لو، مجلس میں بات کرتا ہے، کسی کو نشانہ بنا کے نہیں کرتا، پھر وہ بھاگ جائے گا. یہ ان پہ کرم ہوتا ہے خدا کا. جیسے آقا جی بھی یہی طریقہ کرتے تھے. پتہ سب کہتے ہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سننے والا بیچ میں سن لے، وہ ایسا نہ کرے. اس کو بلا کے نہیں کہتے تھے. ایسے جن مشائخ پہ کرم ہوتا ہے ان کو بلا کے نہیں کہتے تم ایسا کرتے ہو، ایسے واقعہ بیان کر، فلانا واقعہ ہوا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. کہ ہو جائے انسان گناہ گار ہے، خدا سے معافی مانگ لے، کسی کو نہ بتائے، ایسے کہتے. تو جب سب کو کہتے ہیں بیچ میں سن لیتا، ہاں بھائی اس نے تو اتفاق سے کی، میرے سے ایسا ہوا، اس کے لیے آسانی ہو جاتی. جو اس کو پکڑ کے کہہ گیا وہ دوبارہ آئے گا اس کے پاس، وہ تو اس ملک سے ہی بھاگ جائے گا. تو سمجھ گیا یہ اس کا اپنا معاملہ رہتا ہے. جب اس میں ہوتا ہے تو چیزیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، لے آؤ اس نے کیا کہا. جب خدا کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ میرے اور خدا کے دماغ اس کو پتہ نہیں چل، سب بتا دیا اس نے. تم یوں کیا، تم نے یوں کیا، تم یہ گئے، تم فلانے کے پاس گئے، فلانے کے ساتھ تم نے یہ گفتگو کی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، بتاؤ. تو اس کا دل اوپر نیچے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. تو اس کی کوئی حکمت تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تبھی سیدھا ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا. وہ ہو گیا سیدھا، جی بالکل سیدھا ہو گیا، تیر کی طرح. تیر خود ہی سیدھا ہو گیا، اتنی بات سے کانپ گیا. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو وہ کمالات دیے ہیں جو ان سے جڑتا ہے ان کو بھی وہ کمالات حاصل ہو جاتے ہیں. پھر ان کی کمالات کی تو انتہا نہیں ہے. پھر تم زیادہ کہ تم ٹیکنالوجی یہی چیزیں چاہیے، اس سے بڑھ کر آقا کی غلامی میں ملے گا. تو تم کیوں اپنی ان چیزوں میں لوگ دنیا داروں کی طرح وقت صرف کرتے ہو؟ صرف کرو سارا وقت اپنا ان کی محبت میں، ان کی رضا میں، ان کو خوش کرنے میں، اور ساری کائنات کا تم کو مالک بنا دیں گے. کہ تمہاری زبان خدا کی زبان، تمہاری زبان حضرت محمد مصطفیٰ کی اثر ہوگا لوگوں کو. جس کے لیے رحمت کی نظر کر کے تمہاری نظر اللہ نے اس پر رحمت ہی اترے گی. جس سے تمہاری نظر پھر گئی ساری دنیا میں تنگ رہے گا، قبر حشر میں تنگ رہے گا. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے. آیا نہیں آیا؟ تو ان چیزوں کو حاصل کرو، اس پہ محنت کرو. آپ خام خواہ ادھر ادھر لگے ہو، یہ نفلوں کو زیادہ کرو تاکہ ان سے رابطہ پیدا ہو. ایک صحابی نے آپ سے گزارش کی نا، کہا میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ رہے اور قرب رہے، یہ میری تمنا. کہا اعنی علی کثرت السجود، میری مدد کر سجدوں سے کہ اللہ کو بہت سجدے کر کے خدا تجھ پہ رحم و کرم کرے اور یہ نعمت تجھ کو نصیب. اس کا یہ مفہوم تھا. سجود کے معنی زیادہ نفل پڑھو. اور جن کو لگاتا ہوں کچھ عرصے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. تو یہ تبھی یہ چیزیں ہوں گی جب تم وقت کو بچاؤ گے. دوستوں سے بچاؤ، ناجائز پھر نہ وقت ضائع کرنا اخباروں میں، ٹی ویوں میں، دوستوں کے ساتھ. جو ضرورت ہے وہ تو لازمی ہے، اس کے بعد فالتو وقت نہ ضائع کر. اس سب وقت کو خدا سے کی محبت میں لگاؤ. خاصتاً کہ رمضان میں عبادت میں، عبادت یہی عبادت آپ غیر رمضان میں کر، اس میں بھی خدا رحمت کرتا ہے. لیکن رمضان میں جو فرض پڑھتے 70 فرض کے برابر ثواب دیتا ہے. اور جو محبت سے فرض پڑھے 70 فرض کیا، اس کے لیے تو کھلی رحمت ہو جاتی ہے
یہ تو حساب کتاب سے کرتا ہی نہیں عبادت، یہ تو پاگل کی طرح کرتا ہے کہ میں تو پوچھنا ہی ہے 70 ملے 75 ملے یا نہ ہی ملے۔ ہاں ایسے ہوتا ہے، بعضوں کے دل اتنے محبت والے۔ ایک صحابی صاحب اس کے گھر میں گئے تو اس نے اتنی نفلیں پڑھی، اتنے سے زمین بھی گھسا دی، متھا بھی گھسا دیا۔ اس کا مفہوم ہے آپ نے کہا یہ تو تمہارا سب قبول نہیں ہے۔ کہا قبول ہو یا نہ ہو، ہم نے تو دیکھا آپ نے کہا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ دیکھا یہ محبت کا، مجھے سود و زیاں سے کیا، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں۔ ہاں دیکھا، پھر آقا جی نے کہا کہ قبول ہے۔ کیسے پکے تھے، بس آپ کہہ دیں ثواب ہے یا عذاب ہے، ہم تو نہیں، ہم تو کہہ دیں بس آپ کہیں اور ہم کریں۔ یہ تو رہی بات قرآن حدیث کے مطابق، اور دوسری بھی قرآن حدیث کے مطابق، لیکن وہ فیض کی صورت ہے، وہ پھر الفاظوں میں نہیں ہم کہہ سکتے، وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ فیض طریقت میں کرم ہوتے ہیں۔ تو اس صحابی نے آقا سے محبت کا اظہار اور کیا قرب اور آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔ جو سچا ہوگا تو یہ باتیں سن کے وہ تو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے نفلوں میں پھر کثرت کرے گا۔ پڑھنے 500 بھی پڑھ لیتے ہیں، 1000 بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو 10-20 سے لگاتے ہیں، 10-20 شروع کر 100 تک تو کسی طرح کر لو۔ 100 نفل کو 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں لگتا ہے، کل یا الکافرون اور کل احد فاتحہ سے ملا کے پڑھ لو لگا تھا۔ اور اس میں جو فیض کی صورت میں مشائخ میں جیسے واقعات میں آیا ہے، کتابوں میں بھی آتا ہے، ویسے بھی سننے سنانے میں آتا ہے، اس کو واللہ عالم کہہ دیں، تو تلاوت قرآن کا بھی بہت حرص دلائیے۔ نہیں آتا تو قل واللہ 2-2 4-4 ہزار پڑھ لے۔ ہاں آپ کو پہلے بھی قل واللہ کی بات سنائی تھی کہ آقا کسی جنازے میں شامل تھے تو آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے، جسے ایک صحابی نے کہا پورا پاؤں نہیں رکھتے، کہا اس قدر فرشتے اترے اس کی جنازے میں زمین میں جگہ نہیں ہے۔ فرمایا پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہا یہ کل شریف بہت پڑھتا تھا۔ ہاں کس کو نہیں آتا قرآن سے یہی پڑھے، اور جن کو آتا ہے تو وہ کہتے طریقت میں اندھا ہو کے چلنا ہوتا ہے، تو وہ اس کا مفہوم اپنی جگہ ہے۔ جو 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہے کچھ نہیں سمجھا، وہ اپنی جگہ اس کو سمجھیں۔ آپ 1 دن میں روز بھی ختم کریں کوئی حرج نہیں، اس کا مفہوم اپنی جگہ ہے فیض کی صورت میں، اس کا سمجھ کی صورت میں ہے۔ اور نہ ہے تو تم مولوی میرے پیچھے خدا واسطے نہ لگنا، میں آپ کو خدا کی قسم بے انتہا فائدہ پہنچا رہا ہوں، اور یہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو قائل کرے گا۔ وہ سمجھ کی صورت میں 3 دن ہے جو اس کا مفہوم ہے، وہ بھی آقا کی بات ہے۔ بڑے مہربان ہیں حضرت محمد، بہت بے انتہا، عقل سے باہر۔ تو 1 دن میں ختم کرنے والے کرتے ہیں جن کو شوق ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا تو آپ کہیں گے بات ضرور کچھ ہے، اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا، نہیں تو 3 دن میں ختم کر لیں، 2 دن میں ختم کر لیں، 5 دن میں ختم کر لیں، اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں ایسے انگلی رکھ کے پڑھتے رہیں، زبان آپ کی تھوڑی سی چلتی رہے، دل اور نظر میں وہ لفظ گزرے، فیض خود آ جائے گا۔ کیونکہ ایسے جلدی ختم نہیں ہوگا نا، ایسے نظر اس پہ لگائیں جیسے نظروں سے قرآن تمہارے دل میں اتر رہا ہے، ایسے نظر سے اس کو دیکھیں، لفظوں کو لفظوں پر شناخت کرتے کرتے چلیں، تھوڑی سی زبان ہلے اور دل اور نظر اس پہ لگی رہے، پڑھتے رہے، آپ کو فائدہ آ جائے گا۔ اس کی ایسی صورت سمجھے جیسے بعض طریقوں وہاں پہ کھڑا مطلب لکیریں ڈال دینا، وہ نظر وہ دل میں رکھ لیتے، اس میں سورۃ یاسین ہے، سارا قرآن ہے، اس لکیروں میں سارے قرآن کا فائدہ آ جاتا ہے۔ جو آدمی پتہ سال لکھے سارا قرآن نہ لکھ سکے کہ اس میں یہ صورت لکھنی ہے، ادھر زبر ڈالنی ہے، ادھر ڈالنی ہے، ادھر شد ڈالنی ہے، یہ ان کو عطائیں ہیں خدا سے۔ ہاں عطائیں خدا سے۔ تو جب کسی کو فائدہ ہو شروع ہو جائے شکر کہ تم کو فائدہ ہوتا کہ یہ بات غلط ہوتی تم کو فائدہ ہوتا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہہ دیا مثلا طریقت میں کہ دوسرے معلم کہیں گے حدیث میں آلہ و صحابہ شریف، تو کہا ہے آلہ و صحابہ، اس نے کہا اس کو پتہ نہیں آلہ و صحابہ، ہو سکتا ہے یہ بھی بات اس طرح کی ہو،
اس میں آل و صحابی سب، تم آل و صحابی نہ بھی کہو، اپنے آل اور صحاب پہ وہ خود رحمت کرانے والے، وہ تمہارے ان کے آل اور صحاب پہ تمہارے کہنے سے ہی ہوگی، یہ بھی تم کو مغالطہ ہے۔ یہ کہ محبت کا اظہار ہم آل اصحاب جو آپ کو چاہتے ہیں ہم ان کو بھی چاہتے ہیں، یہ بات دوسری ہے۔ تو جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہ آئے واللہ اعلم بالصواب، لیکن کوشش کریں۔ ویسے بھی یہ جو عام طور سے شریعت میں، اور جیسے کہ قرآن کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں قرآن اترا ہے، تو وقت کو بچائے، اس میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں جتنا بھی ہو سکے۔ ہاں، ختم پہ ختم، ختم پہ ختم، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، اور اس طریقے سے۔ ہاں، اور دوسرے طریقے سے بھی تھوڑا پڑھ لیا۔ ہاں، اور نفلوں پر بھی زور دیں۔ ہاں، اور وقت کو بچائیں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور ان کے دامن سے دور رہے تو بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کے قریب رہ کے تم یہ کام کیے، نیت پکی سے کیے، لیکن تمہاری ہمت کبھی ہوئی نہیں، وہ باقی کام خود ہی بنا دیں گے تمہارا۔ وہ کہیں گے ہمت تو پوری کرتا ہے، اس سے ہوتا تو نہیں ہے، ہو کر بھی لیتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا ہے، کچھ اس کو ایسا ہے، وہ مہربانی کر دیں گے، بن جائے گا کام۔ لیکن نیت سچی ہماری تمہاری ایسی ہوتی ہے نا، کبھی ڈگمگاتی ہے، کبھی کچھ ہے، وقتی جذبہ آ گیا، شروع ہو گیا، پھر جذبہ ختم ہو گیا، تو خدا کرے مستقل مزاجی پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے کوئی اگر جنت میں پہلے جائے گا میں جاؤں گا، اگر کوئی جہنم میں پہلے جائے گا تو میں جاؤں گا، ایسے کہتے ہیں۔ میرے اندر سے آواز آتی ہے، اگر کوئی جنت میں جائے گا سب سے پہلے تو جائے گا، اگر کوئی جہنم میں جائے گا سب سے پہلے تو جائے گا، یہ ایسے۔ حضرت عمر نے کیا کہا مانو، کہ قیامت کو اگر کہا جائے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایک جانے والا ہے، کیسے میں سمجھتا ہوں میں وہی ہوں، وہی میں وہی ہوں۔ اور کہا جائے گا ایک جہنم میں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، ایک آدمی جہنم میں جائے گا آج، تو فرما سمجھتا ہوں میں وہی ہوں۔ بتاؤ کیا سوچیں، کیا کریں؟ دعائیں مانگیں، بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جیسے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، دوائیں شوائیں کھاتے رہتے ہیں، کوئی بچتا ہے کوئی مرتا ہے، جو ہوگا وہ ہوگا۔ آپ بتاؤ پھر کیا کریں؟ زور تو لگاتا ہے میں شفا میں، یہ دوائی ہو، مہنگی دوائی ہو، لندن میں بچ جاؤں گا، یہ جو پھوتی خان ہے نا، پیسے والے منحوس جو ہڈی خور بڑے، یہ ایسے ہی کہتے ہیں ہم نہیں مریں گے، ہم جائیں گے 100 ہم کو لگے گی، پھر بدماش مر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ لندن سے بھی لے جاؤ، گیا سبحان اللہ۔ یہ ان کو کہا پھوتی خانوں کو جو مجھ سے محبت کرتے، سب کو نہیں کہا ہے، ہاں بیچ میں یہ ریلیں چلاؤ، دیکھو ہم کہاں سے آئے تو کہتے ہیں منحوس تو بدماش تو۔ اگر ہمارا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ اور مضبوط ہو گیا نا، اور خدا کی رحمت غصے پہ غالب رہتی، یقین ہو گیا نا، ایمان سے خدا کی قسم کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ۔ یہ ماں باپ ڈراتے رہتے ہیں اولاد کو، پتہ کیا کہتے ہیں، ٹانگ توڑ دوں گا تو جان سے مار دوں گا، مارتے ہیں کہتے ہیں یہ ذرا ٹھیک ہو جائے، ایسے خدا بھی ڈراتا رہتا ہے ذرا ٹھیک ہو جائے۔ جہنم میں کوئی نہیں جاتا، امت محمد نہیں جاتی۔ ہم